شروعات میں آپ نے ایک حدیث پاک کا مطالعہ کیا تھا جس میں آپ نے کہا کہ 3 حق ہیں جس کو وہ پورے نہ کرے، جس میں کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے. جی جی. بہت ساری چیزیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا حق دبانے میں دنیا اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اس کو صرف پیسہ کمانا ہے. بزنس کے اندر وہ جھوٹ تو آج کل یہ تو سب چیزیں عام ہو گئی ہیں، لیکن کسی کا حق دبانا اتنا آسان سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی بالکل لائٹلی لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا کام ہونا چاہیے. اگر میں دلی کی لینگویج میں کہوں کہ اپنا کام بنتا اور بھاڑ میں جائے جنتا. اس کے لیے اسلام میں کس طریقے سے سختی بتائی گئی ہے کہ انسان اس چیز سے رکے؟ چلیے، آپ نے یہ ایک لطیفے کے انداز میں ایک بات کہی ہے جو ہمارے یہاں جو ہے زبان زد ہے یہ بات، یہ الفاظ. تو مجھے بھی ایک چیز ذہن میں آئی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب لوگ موقع پرست ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اچھا پھر نیک اور شریف کون ہے؟ تو کوئی جواب دینے والا یوں جواب دیتا ہے کہ صاحب شریف وہ ہے جسے موقع نہیں ملا. جسے موقع ملتا ہے تو وہ اپنا کام کرتا ہے، بلکہ جی ٹھوک کے وہ جتنا اپنی مطلب براری میں وہ حیوانیت کی حد تک بھی جا سکتا ہے. دیکھیے اس بارے میں مثال کے طور پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ نے ناحق طریقے سے کسی کی زمین کا اتنا سا حصہ بھی رکھا ہے، بہت چھوٹا سا حصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کل 7 زمین کی جو طے ہیں، جو 7 زمین ہیں، کل ان کا اتنے حصے کا آپ کے گلے میں ہار بنا کے ڈال دیا جائے، آپ کو اتنی زمین میں دھنسا دیا جائے گا. مطلب اتنا سا بھی برداشت نہیں کیا گیا. اب اس کو ہم لیں گے، آپ کے مالی حقوق ہیں، آپ کے جو ہیں جو آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کی پارکنگ ہے صاحب، آپ کی جو ہے جو آپ کے بچوں کے کھیلنے کی، آپ کا مثال کے طور پہ پارک کا آپ کا گھر سے متعلقہ جو حصہ ہے وہ سب چیزیں ہیں. تو یہ حقوق کا بہت زیادہ خیال کیا گیا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ وہ آدمی جو حق والے کو حق ادا نہ کرے اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. مطلب اس کی اسلام میں اس کا دیکھا جائے تو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے تو اس کی کوئی گنتی نہیں جب تک وہ کسی کا حق ادا نہ کرے. چونکہ صاف طور سے کہا گیا نا کہ دیکھیے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، بہت بیسک چیز ہے، اگر کسی کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہی نہیں ہے تو صاحب ایمان ہی نہیں ہے. میں یہاں بھی آپ کی بات کو وضاحت کرتا چلوں گا، اس میں بھی مراد دھرم کو کہیں سے کہیں تک نہیں جوڑا گیا ہے. حق کسی کا بھی ہو، حق کسی کا بھی ہو، جنرل چیز ہے، مطلب کوئی بھی انسانیت. بالکل بالکل. یعنی جو بھی اپنے بنانے والے کو چاہتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، جو مذہبی روایات اور اقدار ہیں ان کا پاس لحاظ رکھتا ہے، تو اس کو کبھی کسی مذہب میں آج تک ہسٹری، جو ریکارڈڈ ہسٹری کی بات ہے، کوئی بھی مذہب اس بات کو پروموٹ نہیں کرے گا کہ جس کا جو جی چاہے لے اٹھائے بھاگے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی جو ہے اونرشپ کس کے اس میں ہے، اس کا مالک کون ہے. نہیں، جو قبضے کی چیز ہے اسے قبضے کی چیز کہا جائے گا، جو چھینی ہوئی چیز ہے اسے چھینی ہوئی اور ہتھیائی ہوئی چیز کہا جائے گا. تو یہ کوئی مذہب اس بات کا حق نہیں دیتا. چہ جائے کہ پھر ہم اسلام کی بات کریں جس کے اندر بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بڑے والدین کے حقوق ہیں، اپنے استادوں کے حقوق ہیں. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کوئی مجھے ایک لفظ سکھائے، میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کا غلام ہوں. تو جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ اتنی جو ہے وضاحت کے ساتھ اگر یہ ڈسکس کیے گئے ہیں. آج کل کی یوتھ کو پتا ہو تو وہ اسکول کا تو سارا نظام مجھے لگتا ہے کہ ایسے اچھے سے چلے گا، کیونکہ آج کل سب سے زیادہ اگر کہیں کمی دیکھی جا رہی ہے تو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ آج کل اتنا آگے چلا گیا کہ وہ بدتمیزی تک اور مار پٹائی تک بھی چلا جاتا ہے کئی باری. دراصل دیکھیے کیا ہے بہت ضروری، آپ کے اس سوال کے اندر یا آپ کے اس پوائنٹ کے اندر ایک چیز چھپی ہے کہ جو ہم نے ہلکا سا ڈسکس بھی کیا کہ زندگی کے اندر دھرم کتنا کردار ادا کرتا ہے. وہی پہلا سوال ہے. اگر آپ ایک جو ہے دنیا پرست آدمی ہیں، آپ مذہبیت کو بالکل بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، آپ اوائڈ کر رہے ہیں اپنی جو ہے رسومات کو، اپنے کلچر کو، اپنی جو ہے اقدار کو اور اپنے دھرم کے مزاج کو، تو آپ کو ایک میٹریلسٹک انسان بننا ہے، ایک مادہ پرست آدمی. مادیت آپ کو پسند ہے، یعنی میرا مطلب نکل جائے، میں سامنے والے کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتا.
وہ مجھے پڑھا رہا ہے، سو اس کا اسے پیسہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ آئے، میرا موڈ ہے میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، میری مرضی. یہ کون ہوتا ہے مجھے پریشرائز کرنے والا کہ نہیں میری کلاس میں بیٹھا ہے تو پڑھنا پڑے گا؟ میری مرضی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے میں پڑھوں تو میں پڑھوں گا، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں نہ پڑھوں نہیں پڑھوں گا. اگر یہ مجھے جو ہے آبجیکٹ کرتا ہے، سوالیہ نشان لگاتا ہے، کھڑا کرتا ہے، یا کچھ سمجھانے کے لیے میرا استاد مجھے کچھ کہتا ہے تو مجھے گوارا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں استاد کی ویلیو کو نہیں سمجھتا. اچھا، یہ جو ویلیو ایڈ کرنے کا مسئلہ ہے یہ ہمارا کوئی اسکول کے سلیبس کا کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. کسی بھی جو بھی چاہے ہم سی بی ایس ای بورڈ لیں، اپنا یو پی کوئی سا بھی بورڈ ہم لے لیں، جتنی بھی مادی تعلیمات ہیں جنہیں ہم نالج کہتے ہیں ان میں یہ کوئی ٹاپک ہی نہیں آتا، یہ آپ کا کوئی مضمون ہی نہیں ہے. آپ نرسری کلاس سے لے کے یا یو کے جی ایل کے جی کیا کیا ہوتا ہے ہم نے نہیں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ صبر کر کے اسی کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم سے مس ہوا ہے، جو ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی آپ مس نہ کریں، آپ اپنی جو ہے ایجوکیشن کو جتنا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں آپ اس کا خیال کریں. تو شروع سے لے کے آخر تک ویلیوز کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی، بس آپ کو سکھایا جاتا ہے جی آپ فزکس سیکھو، آپ کیمسٹری سیکھو، آپ میتھ سیکھو. آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے ایک اچھی ڈگری لینی ہے، جتنی بڑی میری ڈگری ہوگی، جتنا مجھے ایکسپیرینس ہوگا اتنی بڑی میری جاب ہے. جاب سے کیا ہے جی زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے. تو آگے نکلنا ہے بیسیکلی کہ بس صرف یہ ہے کہ دوسرے بندے کو نیچا دکھانا ہے، خود کو آگے نکال دو. میں غریب پیدا ہوا ہوں تو مطلب میرے اوپر دیکھا جائے تو سب سے پہلے آڑ یہی بنتی ہے دھرم اور ایجوکیشن میں. سیلفش دھرم انسان کو سکھا رہا ہے کہ لوگوں کی عزت کرو، لوگوں کو آگے بڑھاؤ، اور ایجوکیشن آج کل کی جو چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ میں کیسے فرسٹ آ جاؤں اور دوسرا کیسے سیکنڈ آ جائے. بس مجھے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، باقی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ ہے، اسی وجہ سے بارہا ہر جو ہے ہر دھرم کے یا ہر ریلیجن کے جو بھی اسکالرس ہیں وہ بچوں کو، نوجوانوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھیے بھائی دھرم آپ کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے. آپ اپنے دھرم کی جو بھی بنیادیں ہیں ان کے ساتھ مذاق نہ کریں، ان سے جڑ کے رہیں. آپ ساتھ میں رہیں گے، آپ کی ایجوکیشن آپ کو ڈبل فائدہ دے گی، آپ کو وہ جو ہے پلس پوائنٹ ملے گا. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دھرم سے جڑ کے رہیں گے تو صاحب مسلمان ہے تو نماز پڑھنی ہے، جو ہے ہندوازم سے تعلق رکھتا ہے جی مندر جانا پڑے گا، عیسائی ہے تو چرچ میں حاضری لگانی پڑے گی. بھائی جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو اسپریچولی ایک الگ ہی فیلنگ آئے گی، الگ اندر سے ایک فیلنگ آئے گی، آپ کو جانا چاہیے، آپ پاور دے گی آپ کو دنیا کو فیس کرنے کی. بے شک آپ کے جو چیلنجز ہیں، آپ جب وہاں جائیں گے، جو بھی آپ کا پوتر استھان ہے، جس بھی دھرم سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ وہاں جا کے کچھ دیر سکون سے بیٹھیں گے بھی، آنکھیں بند بھی کریں گے تو آپ کو کچھ الگ ہی فیل ہوگا. یہ ایسی چیز ہے کہ مطلب کوئی بھی بندہ ایسے ایکسپیرینس کر سکتا ہے، کسی کا کوئی ٹیکس نہیں لگتا اور جو ہے کوئی خرچ نہیں ہوتا. جائے اپنے جو ہے پوتر استھانوں پہ آپ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا فائدے مند ہے. اچھا مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بات چل رہی ہے آپ سے. ان سارے ٹاپک سے ہٹ کے ایک ٹاپک میرے پاس ہے آپ کے لیے. یہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر میرا ذکر میں کر رہا تھا کہ اگر آپ اس طریقے سے ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو یہ سوال سب سے پہلے لے لینا، لیکن میرے ذہن سے اتر گیا تو میں بیچ میں اس کو لے رہا ہوں. سہارنپور سے آپ آتے ہیں اور فی الحال سہارنپور کی راجنیتی میں ایک مسئلہ بہت زیادہ گرمایا ہوا ہے دو نیتاؤں کے بیچ میں. میں پالیٹکس سے ہوں تو مجھ سے رہا بھی نہیں جاتا بنا پالیٹکس یا شاعری کے. شاعری ماشاءاللہ آپ نے کر دی، پالیٹکس میں کے سوال میں کر دیتا ہوں. نماز کو لے کر، جمعے کی نماز کو لے کر ایک بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ جب سب چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے. دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کسی کا راستہ روک کر آپ نماز پڑھیں. اس پہ اگر تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. پھر آگے کبھی موقع ملے نہ ملے اس پہ اگر آپ کچھ. یہ اصل میں جو سوال ہے وہ بہت ہی وقت طلب سوال، اس کا جواب ہے. دراصل یہ جو مسئلہ ہے راستوں پہ نماز پڑھنے کا، اس میں بہت ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے. جو گیدرنگ ہوتی ہے زیادہ عید، بقرعید اور خاص طور سے جمعہ، فرائیڈے، تو یہ جو فرائیڈے پریئر کا معاملہ ہے، اچھا سہارنپور کے اندر اس طرح کا مسئلہ اتنا زیادہ طول پکڑ جائے، یہ تھوڑا سا عجیب بات ہے. چونکہ ماشاءاللہ چپے چپے پہ مسجدیں ہیں،
آپ کے پاس اتنی ساری جگہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق دے لوگوں کو. تو بھائی جو قریبی گھر ہیں, مثال کے طور پہ مسجد میں وسعت نہیں ہے, مسجد کے اندر جو ہے جو مسجد کی اپنی لینڈ ہے وہ اتنی وسیع نہیں ہے, اتنی بڑی نہیں ہے, طویل و عریض نہیں ہے مسجد کہ نمازی اس کے اندر آ جائیں, تو آپ اس پہ اضافہ کر لیں. جو پاس کے گھر ہیں انہیں آپ لے کے ان کو مرج کریں. ظاہر سی بات ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں صاحب حیثیت بنایا ہے, جو صاحب مال و دولت ہیں, وہ جو ہے وقف کر دیں مسجد کے نام پہ, یا یہ کہ جو عام قیمتیں بنتی ہیں بہت زیادہ, اس سے کچھ کم معاوضہ لے کر کے, تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور مسجد کا بھی اس کے اندر جو ہے جگہ کی وسعت ہو جائے. یا یہ کہ جو کمزور لوگ ہیں اور ان کی جو ہے رہائشیں آتی ہیں, تو مالداروں کو چاہیے کہ اپنی طرف سے ان کا جو معاوضہ بنتا ہے ان کو دے اور مسجدوں کے اندر وسعت پیدا کریں. اگر ہم شاہ رخ بھائی سہارنپور سے باہر آگے تھوڑا سا اور دیگر علاقوں پہ نظر ڈالتے ہیں, مثال کے طور پہ دہلی ہے, تو دہلی میں بڑے مسائل پیدا ہوں گے. جیسا کہ ہمیں بھی بات بھی کر رہے تھے نا کہ دلوں کے اندر نفرت ہے, اتنی وسعت نہیں ہے, وہ محبتیں نہیں رہ گئی ہیں. تو ایک مسلمان ہی کو کنونس کرنا بڑا مسئلہ بن جا رہا ہے کہ صاحب آپ کا گھر ہے, برائے کرم آپ کہیں دوسری جگہ پہ لے لیجئے, یہ جگہ آپ مسجد کو دے دیجئے, آپ پیسوں میں دے دیجئے, یا آپ اپنی طرف سے جو ہے تحفتاً وقف کر دیجئے ثواب کی نیت سے. تو پھر جو مسلمان نہیں ہے, اس کے علاوہ کسی بھی ریلیجن کا بندہ ہے, اس کو کنونس کرنا تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب یہاں کیا کیا جا سکتا ہے, یہاں بہت ضروری یہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کا جو پرشاسن ہے آپ اسے اعتماد میں لیں, ان سے بات کریں. جو بھی سیاسی اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ ساتھ میں بیٹھیں اور وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بھائی دیکھیں نماز کا اتنا سا وقفہ ہے, آپ اتنے وقت کے لیے تھوڑا اگر بڑا راستہ آتا ہے, دیکھیے عام راستوں کو روکنے کی نماز کے لیے, کسی بھی نماز کے لیے خاص طور سے اجازت نہیں ہے. عام راستے سے چلنے والے, عام راستے جو ایسے راستے ہیں کہ ان میں بڑی دقتوں کا جو ہے مسئلہ بن سکتا ہے, یہ کہ اگر آپ اس روڈ کو بلاک کریں گے تو سامنے والے کے پاس آپشن نہیں رہ جاتا, کہیں اور اسے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے ویٹ کرنا پڑے گا. یہاں احتیاطاً اس لیے بھی منع کرنا پڑتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر اس اجازت کو وہاں تک نہیں رکھا جاتا جتنی اس کی ضرورت ہے, اس کو اپنی مرضی کے مطابق پھر لمبا کیا جاتا ہے, پھیلایا جاتا ہے. مثلا اگر نماز کی بات ہم دیکھیں تو نماز کا پیریڈ زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ کا ہے, بہت طویل کر لیں آپ 15 منٹ, آپ کا خطبہ بھی ہوگا, آپ کی نماز بھی ہو جائے گی, آپ کی دعا بھی ہوگی. بلکہ ہمارے دارالافتاء اس بات کی ہدایت کرتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کراؤڈ بہت زیادہ ہے اور جو ہے عوام کو دقت اور پریشانی ہے, راہ گزر ہیں, جو مسافر ہیں, جو آنے جانے والے ہیں, ان کو مسئلہ بن رہا ہے, تو آپ نماز کو مختصر کریں. آپ کا مختصر خطبہ ہو جائے, آپ کی مختصر نماز ہو جائے, آپ کی مختصر دعا ہو جائے, تاکہ راستہ کھل جائے, عام لوگ آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہو. مزید یہ ہے کہ جو اس طرح کی جگہ ہیں, جیسے گلی ہوتی ہے, کوئی چھوٹے راستے ہوتے ہیں, آپ کے پاس آپشن ہے کہ صاحب یہ گلی اگر بند ہے تو آپ تھوڑا سا برائے کرم ادھر سے گزر جائیں گے, محلے کی گلیاں جس کو جی آپ جا سکتے ہیں, آپ کی کالونیوں کے راستے ہیں ماشاءاللہ, تو آپ 1 منٹ کی دیری سے ادھر سے گزر سکتے ہیں. تو وہاں پہ پرشاسن سے بات کر کے اور آپس میں بیٹھ کر کے پیار محبت کے ساتھ اس گتھی کو سلجھایا جائے. لیکن اگر قانون اجازت نہیں دیتا, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ اپنی مسجد میں دوسری جماعت کریں. اوکے, مطلب اگر اجازت نہیں ہے, قانون بھی دیکھو کسی طرح دیکھے گا کہ کوئی ایسا کوئی چیز نہ پیش آ جائے جس سے لا اینڈ آرڈر خراب ہو, تو کئی بار قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. بے شک اگر کہیں اس طرح کا شدت پسندی والا مسئلہ بن جا رہا ہے, ویسے کبھی کبھی کسی ایک پارٹی کا فیور ہوتا ہے تو اس میں بھی بڑی الجھن پیش آتی ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ سختی کی گئی. وہ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا نا کبھی کسی دور میں, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو صاحب اگر کہیں کسی طرح کا کوئی پکش والا معاملہ ہے تو آخر میں وہی بچتا ہے آپ کے پاس کہ آپ بیٹھ کر کے پیار محبت کے ساتھ بات کیجئے. پرشاسن ہے, پرشاسن سے آپ کے پڑوسی ہیں, آپ نے پہلے سے اپنے پڑوس کو اتنا بہتر کیوں نہیں بنایا کہ آبجیکشن نہ ہو. سوال اٹھتا ہے آپ کی اپنی جو ہے پریکٹیکل لائف پہ بھی, آپ کے اپنے بیہیویئر پہ بھی, آپ کی اپنی تعلیم پہ بھی, آپ کے اپنے کریکٹر پہ بھی. جب اللہ کے رسول نے آپ کو اتنی بہترین طریقے سے سب چیزیں سمجھا دی ہیں, تو آپ کا ساتھی تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو, صاحب آپ کو ضرورت ہے, کوئی بات نہیں, میں 10 منٹ ویٹ کروں گا آپ کا.
آپ کے لیے. لیکن اگر مسئلہ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ الجھیں گے نہیں. وہ عام راستہ ہے, اسے عام ہی رکھا جائے گا, اسے مسجد کے لیے خاص طور سے بلاک کرنے کی اجازت نہیں جائے گی. چلیے مفتی صاحب, جو بات آپ کے ساتھ ہوئی, کنورزیشن جو ہوئی بہت پیاری ہوئی. ہر ایپیسوڈ میں ہم ایپیسوڈ کا جو اینڈ ہے میں کرتا ہوں, لیکن آج میں آپ سے گزارش کروں گا بہت ہی چند الفاظوں میں یوتھ کے لیے ایک میسج, اور پھر زحمت تمام. دیکھیے, جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ کریں, پڑھیں, ترقی کریں, پھلیں پھولیں, اور ہاں اپنی آزادیوں پہ نہ جائیں, من چاہیوں پہ نہ جائیں. جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ جو آپ کی آستھائیں ہیں, جو آپ کے اقدار ہیں, جو آپ کے جو ہے بیسک پرنسپلس ہیں, جو جس بھی ازم کو یا جس مذہب کو, جس دین کو, جس ریلیجن کو آپ فالو کرتے ہیں, آپ اس کا پاس لحاظ رکھیں, آپ اس کا خیال کریں. اس کے ساتھ آپ کی تعلیم جڑے گی تو پھر جو ہے آپس کی پیار محبت, ہندوستان جیسے ملک میں جسے جو ہے گنگا جمنی تہذیب کہا جاتا ہے, یہاں آپس کا رکھ رکھاؤ, آپس میں ایک دوسرے کے کام آنا, پیار محبت کو پروان چڑھانا, اس دھرتی کی ترقی کے لیے, اس سرزمین کو جیسے یہ کبھی سونے کی چڑیا ہوا کرتی تھی, جی, اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے اور ایک اچھے مستقبل کے لیے جڑ کر کے آپ تبھی محنت کر پائیں گے جب آپ اپنی ذاتیات کو چھوڑ کر کے, اپنی نفسیات کو چھوڑ کر کے, اپنی انا کو چھوڑ کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے متحد ہوں گے اور انسانیت کو آپ سامنے رکھیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ بھائی ہمارا مذہب اپنی اپنی, غالباً یہ بھی اقبال صاحب کا ہی شعر ہے, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. تو ہم اس سرزمین کے رہنے والے ہیں. جب ہم اپنے خیالات اور اپنی اقدار کے ساتھ مل کے رہیں گے, تعلیم ہمارے پاس ہوگی, تو انشاءاللہ پھر نفرتیں نہیں ہوں گی, پھر محبتیں پروان چڑھیں گی, پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. اور پھر جب ہم تعلیم اور مذہب کی بات کرتے ہیں تو اس میں بچوں کے حقوق ہیں, بیویوں کے حقوق ہیں, بہنوں کے حقوق ہیں, ماؤں کے حقوق ہیں, آپس میں مردوں کے حقوق ہیں, آپس میں عورتوں کے حقوق ہیں, مرد عورت کے حقوق ہیں. تو وہ سارے کے سارے انشاءاللہ وہ کمبائن ہیں. وہ ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ کہہ لیجئے کہ ایک مالا ہے آپ کے پاس, اس کے اندر بہت سارے موتی ہیں لیکن وہ سب جڑے ہوئے ہیں. آپ وہ مالا توڑ دیں گے تو وہ موتی بکھر جائیں گے. تو وہ مالا ہے آپ کی, آپ کا جو بھی ازم ہے, آپ کا جو دین ہے, آپ کا دین آپ کی وہ مالا ہے, اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کی تعلیم ہے. چونکہ آپ کے پاس تعلیم نہیں تو آپ جانتے نہیں کہ ہمیں جو ہے مذہب کیا سکھا رہا ہے, دین کیا تعلیم دے رہا ہے, وہ کدھر لے جا رہا ہے. تو جب وہ چیز مل جائے گی تو وہ موتی پھر ایک جگہ ہو جائیں گے. چلیے, یہ تھے مفتی شعیب عالم. بہت سارے ٹاپکس ہم نے ذکر کرے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو ہمارے سارے ٹاپکس پسند آئے ہوں گے, اور بہت ساری چیزیں ہم نے ایسی بھی سیکھی ہیں جس سے پیار اور محبت بڑھ جائے. ایک بہت بڑے شاعر کا شعر مجھے یاد آتا ہے, اس کے ساتھ میں اپنی اس پوڈ کاسٹ کی آج کے ایپیسوڈ کو ختم کروں گا کہ کھڑکی جھوپڑی سب کا مقدر ٹوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا, اور دعا کیجئے ہم میں یہ رشتہ رہے قائم, یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو بھارت ٹوٹ جائے گا. بہت بہت شکریہ. پھر ملیں گے کسی ایک نئے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے آپ بنے رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریے. بہت بہت شکریہ.